ویلکم بیک۔ صدر آصف علی زرداری آج چین کے 5 روزہ دورے پر بیجنگ روانہ ہوں گے۔ انہیں دورہ چین کی دعوت چین کے صدر شی جن پنگ نے دی تھی۔ صدر کا دورہ 4 فروری سے 8 فروری تک جاری رہے گا۔ اس دوران صدر زرداری اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ، چینی وزیر اعظم لی چیانگ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں سی پیک، انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون سمیت پاک چین تعلقات کے تمام پہلوؤں پر مذاکرات کیے جائیں گے۔ آرمی چیف سے ملاقات میں کہا افغان وفد ایشو پر سب کو آن بورڈ آنا ہوگا۔ ملاقات میں گاڈ فادر کا جملہ استعمال کیا۔ آرمی چیف بولے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھیں۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط اچھی بات ہے، دیکھتے ہیں آرمی چیف کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کہتے ہیں 4 اکتوبر کے بعد ہمارے باضابطہ رابطے شروع ہوئے، تجویز تھی بانی کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ بانی کو نتیا گلی، گورنر ہاؤس، بنی گالا یا وزیر اعلیٰ ہاؤس منتقل کرنے کی تجویز تھی۔ بانی نے کہا بات کرنی ہے تو یہی کریں۔ معاملات طے کرنے کے لیے بانی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ سے ملوں گا، اپنے مینڈیٹ سے متعلق بات کرنا ہوگی، اپنا حق چھین کر لیں گے۔ آرمی چیف نے این ایس سی سے متعلق میٹنگ بلانے کی یقین دہانی کرائی۔ ان کی یقین دہانی کی وجہ سے این ایف سی معاملہ عدالت نہیں لے کر گیا۔ کوئی بات کرے نہ کرے، بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں بطور سابق وزیر اعظم ملک کو تباہی سے بچانا ان کا فرض ہے، اسی لیے بانی نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ تحریک انصاف کے وکیل فیصل چودھری کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے لکھا موجودہ حالات میں ضروری ہے پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو۔ پہلا نقطہ فراڈ الیکشن اور 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط، پارٹی پالیسی میں تبدیلی نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی نے خط میں واضح کیا ہم انتشار نہیں چاہتے، فوج ہماری ہے، دہشت گردی کے خلاف انہوں نے بہت قربانیاں دی، عوام فوج کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کا ایک اوپن لیٹر پالیسی شفٹ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے، لیکن خان صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے اور پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے ناطے میں کوئی چیزیں فوج کے سالار کے سامنے میں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں۔ اور خان صاحب نے یہی کہا جس طریقے سے الیکشن ہو گئے، جس طریقے سے 26ویں ترمیم پاس ہوا، جس طریقے سے 26ویں ترمیم امپلیمنٹ ہو رہا ہے، جس طریقے سے پی کا ایکٹ پاس ہو گیا، جس طریقے پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا ٹارگٹ ہو رہا ہے، تو اسی صورتحال کے پیش نظر خان صاحب نے لیٹر لکھا ہے۔ آج بھی خان صاحب نے کہا ہم انتشار نہیں چاہتے ہیں، فوج ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، یہ خان صاحب کا ہمیشہ کہتے چلے۔ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھیں اور بات کریں، اس حد تک نہ جائیں کہ تمام راستے بند ہو جائیں۔ امیر جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کے پی اور بلوچستان میں حکومت کی ریٹ ختم ہو چکی، کوئی محفوظ نہیں، امریکہ کی ہمارے وسائل پر نظر ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اعظم سواتی ڈسٹرکٹ جیل اٹک سے رہا کر دیے گئے۔ عدالتی روکار موصول ہونے پر ڈسٹرکٹ جیل سے اعظم سواتی کو رہا کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے 3 روز قبل سنجانی جلسہ کیس میں ضمانت منظور کی تھی۔ سپریم کورٹ میں سویلینس کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز دلائل دیتے ہوئے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ایک جیسی ایف آئی آر میں کچھ لوگوں کی کسٹڈی فوج کو دے دی گئی، 103 افراد کو ملٹری ٹرائل کے لیے کیسے لے جایا گیا، وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ پر حملے کا ٹرائل اے ٹی سی میں چلے گا، خدا نخواستہ جی ایچ کیو پر حملہ ہوا تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ میری نظر میں تینوں حملے ایک جیسے ہیں تو تفریق کیوں اور کیسے؟ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس سرفراز ڈوگر نے چارج سنبھالتے ہی مقدمے سننا شروع کر دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی تبدیل، چیف جسٹس عامر فاروق چیئرمین مقرر، ججوں کی سینیورٹی لسٹ بھی تبدیل ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کے تبادلے کے خلاف وکیلوں نے ہڑتال کی۔ لاہور ہائی کورٹ بار نے اعلیٰ عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وکیل رہنما کہتے ہیں حکومت سپریم کورٹ کو مچھلی منڈی بنانا چاہتی ہے۔ صوبوں سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججوں کا تبادلہ آئین کے تحت اور اچھا اقدام ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی نے ججوں کا تبادلہ خوش آئین قرار دے دیا۔ پریس ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب میں کہا اسلام آباد وفاق کی علامت ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کسی ایک کی نہیں پورے پاکستان کی ہے، صوبوں سے مزید جج بھی آنے چاہیے۔ ایک جج بلوچی دوسرا سندھی بولنے والا آیا، اس پر خوش ہونا چاہیے، دوسرے صوبوں کے ججوں کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ روزانہ 30 سے 40 کیس سن رہا ہوں، زیر التوا مقدمات کا بیک لاگ ختم کرنا ہے۔ سپریم کورٹ میں مزید ججوں کی ضرورت ہے، ہر جج آزاد اور با اختیار ہے، جو میرا دائرہ اختیار ہے بلا خوف و خطر استعمال کروں گا، جو آئینی مینڈیٹ ملا ہے اسے دیکھ کر ہی فیصلے کرتا ہوں، جہاں ذرا سا بھی لگے میری کوئی دلچسپی ہے تو اس معاملے سے فوری الگ ہو جاتا ہوں، تحفظات دور کرنے کے لیے ججوں سے ملتا رہتا ہوں، وقت لگے گا لیکن سب ٹھیک ہو جائے گا۔
اسلام آباد میں پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان مختلف شعبوں کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ پاکستان اور سعودی عرب فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے درمیان 1 ارب 61 کروڑ ڈالر کے 2 معاہدے ہوئے۔ مانسہرہ میں واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 4 کروڑ 10 لاکھ ڈالر رعایتی نرخوں پر قرضے کی فراہمی۔ تیل درآمد پر سعودی فنڈ برائے ترقی 1 سال کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی مؤخر ادائیگی کی سہولت دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے وفد نے ملاقات بھی کی۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان دیرینہ دوستی کا حوالہ دیا اور 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد تعمیر نو کے لیے SFD کی کوششوں کو سراہا۔ ویلکم بیک۔ کوئٹہ میں تیز رفتار ٹرک ریڈ زون کے گیٹ سے ٹکرا گیا، ایک پولیس اہلکار جام بحق ہو گیا۔ پولیس کے مطابق 16 سالہ ٹرک ڈرائیور کو گرفتار کر کے تھانہ سول لائن منتقل کر دیا گیا۔ جام بحق پولیس اہلکار اسپیشل برانچ کا آپریٹر تھا۔ ملتان میں لڑکی سے زیادتی کرنے والا جعلی پیر گرفتار۔ پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن حنا پرویز بٹ نے بتایا، فالج کے مریض کے علاج کے لیے آئے جعلی پیر نے بیمار شخص کی بیٹی سے زیادتی کی۔ جھنگ میں 2.5 سال کی بچی سے 3 افراد نے زیادتی کی۔ زیادتی کے ملزم نے ضمانت حاصل کر لی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نوٹس پر حنا پرویز بٹ کل متاثرہ خاندان سے ملنے جھنگ جائیں گی۔ پرسوں بچی کے والد کو فالج تھا، اس نے بندے کو بلایا جو ایک جعلی پیر تھا کہ میرے والد پہ دم کر دو، اور اس نے اس بچی کے بھائی کو کوئی دوائی لینے بھیجا تو اس پیر نے اس بچی کے اوپر اٹیک کیا۔ چھوٹی سی بچی ہے، اس کا MLC ہو گیا، DNA چلا گیا اور کنفرم ہو گیا۔ وہ پیر جو ہے وہ فوری CPO صاحب ان کی ٹیم نے گرفتار کیا۔ کل میں نے جھنگ جانا ہے، وہاں جھنگ میں 2.5 سال کی بچی، اس پہ 3 لوگوں نے اس کے ساتھ یہ ریپ کرنے کی کوشش کی۔ کراچی میں پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا۔ پرانا گولی مال میں کریک ڈاؤن، منشیات ڈیلر سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں افضل خان۔ ڈسٹرکٹ کیماڑی پولیس نے پرانا گولی مار سے فائرنگ کے تبادلے کے بعد انتہائی مطلوب منشیات ڈیلر مزمل گوٹا سمیت 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SSP کیماڑی کیپٹن ریٹائرڈ فیضان علی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ گرفتار ملزمان کے خلاف کراچی کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ 6 عدد غیر قانونی پسٹل 9mm، 1 عدد رائفل ہے، 10 کلو ہمیں منشیات ملی، اس کے ساتھ ساتھ 4 عدد موٹر سائیکل اور 10 موبائل فون ہمیں وہاں سے ملے۔ تمام کے تمام پرانے کرمنلز ہیں جن کا CRO میں ریکارڈ موجود ہے۔ منشیات ڈیلر مزمل گوٹا نے اپنے دیگر ساتھیوں سے مل کر کراچی کے پوش علاقوں میں بھی منشیات سپلائی کا انکشاف کیا ہے۔ بلاک ٹاور پہ، مسلم پہ، DH6 پہ، یہاں پہ اور گولی مار میں شانواز، فیصل، عبید، رضا، یاسر، روزینہ۔ پولیس نے گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید پوچھ گچھ شروع کر دی ہے۔ کیمرہ مین مستنصر حسین کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ حیدرآباد کی احتساب عدالت نے میگا کرپشن کیس میں گرفتار DG زراعت سندھ حاجی امداد میمن کی طبی بنیاد پر ضمانت منظور کر لی۔ حاجی امداد کے وکلا نے بتایا، عدالت نے 6 کروڑ 60 لاکھ روپے کی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا۔ سندھ میں سیلاب کے دوران امداد میں 10 ارب کی کرپشن کے الزام میں گرفتار امداد میمن کے کیس کی سماعت احتساب عدالت نمبر 2 میں ہوئی۔ امداد میمن کے وکلا نے موقف اختیار کیا۔ حاجی امداد میمن کی طبیعت ٹھیک نہیں، زندگی کو خطرہ ہے، بعد از گرفتاری ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے مچلکوں کے بدلے طبی ضمانت منظور کرتے ہوئے کیس کا ٹرائل جاری رکھنے کی ہدایت کر دی۔ سماعت کے بعد وکلا نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا، DG زراعت پر کرپشن کے الزامات غلط ہیں۔ سندھ اسمبلی میں زرعی انکم ٹیکس بل کی منظوری۔ سالانہ 15 کروڑ کی زرعی آمدنی پر ٹیکس نہیں دینا ہوگا۔ 15 کروڑ سے زائد 20 کروڑ کی زرعی آمدنی پر 1% ٹیکس دینا ہوگا۔ مراد علی شاہ نے کہا، ہمیں کہا گیا بل پاس نہ کیا تو IMF ٹیم نہیں آئے گی، ہم ڈیفالٹ میں چلے جائیں گے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی میں مہنگائی کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ چینی سبزیوں، خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار۔ دنیا بھر میں کھانے کا تیل سستا ہے تو پاکستان میں مہنگا کیوں؟ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اجلاس میں اس بات پر حیرانی کا اظہار تو کیا گیا، لیکن قیمتیں نیچے لانے کے لیے کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق جنوری 2024 کی نسبت مہنگائی 2.41% بڑھ گئی۔ کسٹمز فیس لیس نظام کا تنازع، ملک بھر میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام بند ہونے کا خدشہ۔ پاکستان کسٹمز انٹیلیجنس ایسوسی ایشن نے مذاکرات کی ناکامی کی صورت میں کام بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ تنظیم کے چیئرمین سیف اللہ خان کا کہنا ہے کہ ہمارے ایجنٹس کو اپریزر نے بلیک میل کیا، 45 ایجنٹس کے لائسنس منسوخ کیے۔ اس حکم کے خلاف عدالت جانے سمیت تمام آپشنز استعمال کریں گے۔ انوگریشن پرائم منسٹر نے کیا تھا
تو اس وقت تک تو یہ صحیح کام کر رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے گرین کو کم کر دیا اور انہوں نے یلو اور ریڈ میں چیٹیاں ڈالنی شروع کر دی. 8-8 دن 6-6 دن 10-10 دن لوگوں کی چیٹیاں ہو رہی تھی. اسسمنٹ 20 لاکھ کا اسسمنٹ کو 2.5 کروڑ روپے لے کے چلے جاتے ہیں. کلیئرنس کے بعد وہ بھتہ مانگ رہا نا. پولیس والا کھڑے ہو کے پیسے مانگتا ہے لوگوں سے, کس سے 100 روپے, کس سے 500 روپے, کس سے 50 روپے. آپ پولیس والے کو چھوڑ دیں اور جو وہاں سے گزرا ہے اس کو آپ پکڑ لیں. کراچی میں انسداد پولیو مہم کا آج دوسرا دن ہے اور 81,000 سے زائد پولیو ورکرز شریک ہیں. انور خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا انور. جی دیکھیں, 1,60,00,000 بچوں کو پولیو قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے. اس حوالے سے 81,000 فرنٹ لائن ورکر ہیں جو کہ اس پولیو مہم کے اندر حصہ لے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر 5,000 سے زائد سیکورٹی اہلکار, جبکہ سندھ بھر کے اندر 11,000 سے زائد سیکورٹی اہلکار کو تعینات کیا گیا ہے. اور اس وقت یہ انسداد پولیو مہم گھر گھر چلائی جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کے حکام نے عوام سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ نہ صرف اس مہم میں حصہ لیں بلکہ پولیو ٹیموں سے مکمل طور پر تعاون کریں, کیونکہ اس وقت بھی پولیو کیسز رپورٹ ہونے کا سلسلہ بدستور برقرار ہے. پولیو کام کے ساتھ ساتھ محکمہ تعلیم سندھ پرائیویٹ اسکول کی ایڈیشنل ڈائریکٹر نے بھی واضح طور پر ہدایت کی تمام نجی اسکولوں کو کہ وہ پولیو ٹیموں سے مکمل تعاون کریں. ایسے نجی اسکول جو کہ پولیو ٹیم میں تعاون نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا یہ کہ اس سال پولیو کو صفر کرنے کی تمام تر کوششیں مکمل کی جائیں گی, لہٰذا تمام کے تمام والدین اساتذہ اس پولیو مہم کے اندر بھرپور حصہ لیں. 1,60,00,000 بچوں کو پولیو کا ہدف پورا کرنے کے لیے یہ مہم 9 فروری تک جاری رہے گی. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. گزشتہ سال سیلاب میں بہہ جانے والے مہانڈری پل کی مرمت تاحال تاخیر کا شکار. سیاحت سے وابستہ افراد نے حکومت سے سیزن شروع ہونے سے پہلے پل ٹھیک کرنے کا مطالبہ کر دیا. مانسہرہ سے طاہر شہزاد کی رپورٹ. کاغان پر واقع مانڈری پور گلگت بلتستان ناران کاغان کی سیاحت اور آمد و رفت کا واحد رابطہ پل ہے. گزشتہ سال سیلاب میں بہہ جانے سے پورے ریجن کی سیاحت بری طرح متاثر ہوئی. وقتی طور پر عارضی سنگل پل تعمیر تو کر دیا گیا, تاہم 6 ماہ کا عرصہ گزرنے کے باوجود اس پل کو کشادہ نہ کیا جا سکا. گلگت بلتستان تک یہی سڑک استعمال ہوتی ہے. ٹورزم انڈسٹری کا اربوں روپے کا اسی پل کے ساتھ وابستگی ہے ساری. خدا را ہمارے پہ رحم کریں, کروڑوں لوگوں کی روزگار لگا ہوا ہے کاغان ویلی کے ساتھ. اس پل کا کچھ خیال کر دیں کیونکہ 2 مہینے سیزن کو رہ گئے ہیں. اس سال لاکھوں کی تعداد ملکی اور غیر ملکی سیاح ناران سمیت شمالی علاقہ جات مانڈری پل کے ذریعے آمد و رفت کرتے ہیں. طاہر شہزاد تنولی, ایئر وائی نیوز, مانڈری, کاغان ویلی, مانسہرہ. ضلع انتظامیہ کوٹ ادو اور محکمہ صحت پنجاب نے 5 لاکھ آبادی کے لیے بنائے گئے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چوک سرور شہید میں متعدد اسامیوں پر ڈاکٹر تعینات نہ کی. اس حوالے سے مزید جانتے اپنے نمائندے نوید فریاد ڈوگر سے. بتائیے گا. موجود ہوں ٹی ایچ کیو سرور شہید میں. صورتحال یہ ہے کہ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر یہاں 1,000 سے زائد مریض جو علاج معالجے کے گھر سے آتے ہیں, لیکن یہاں پر متعدد سیٹوں پر جو ڈاکٹر ہیں ابھی تک تعینات نہیں ہو سکے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر شاہد فرید صاحب موجود ہیں جو یہاں کے MS ہیں. ان سے جانتے ہیں. ایشو صرف یہ آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس عملے کی کمی ہے نا, اس کا ایشو ہے کہ جو ٹی ایچ کیو یا ٹی ایچ کیو لیول پہ جو عملہ ہے وہ ہمارے ہاں بالکل بھی اس تناسب سے ہمارے پاس وہ موجود نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی سیٹیں بھی ہیں اور اس کے اندر باقی عام ڈاکٹر کی سیٹیں بھی ہیں. ہماری مریم نواز صاحبہ سے اور اس کے علاوہ سیکٹری ہیلتھ اور منسٹر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کائنڈلی اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کریں. اور مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جتنی بھی سیٹیں خالی ہیں ان پر ڈاکٹر تعینات کیے جائیں تاکہ مریضوں کو جو علاج معالجے کی سہولیات ہیں وہ میسر آ سکیں. جی موسم کی بات کریں گے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے. دھند کے باعث موٹر وے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا. موسم کا احوال بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید. بتائیے گا. بالکل, لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت برقرار ہے اور پنجاب کے مختلف میدانی علاقوں میں دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے, جس کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز کو تمام تر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے. شہر لاہور میں بھی گزشتہ 2-3 روز سے شدید دھند کا سلسلہ رہا, لیکن آج دھند جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح گزشتہ دنوں تھی. آج جو ہے وہ معمول کے مطابق شہر میں ٹریفک رواں دواں ہے, جبکہ مختلف مقامات پر ہلکی دھند کا سلسلہ بھی برقرار ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک موسم اسی طرح سے سرد اور خشک رہے گا اور دھند کا سلسلہ بھی برقرار رہے گا, جبکہ بارش کا کوئی امکان نہیں ہے. جی کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے. شہر قائد میں آج بھی موسم سرد اور خشک رہے گا. موسم کا احوال جانتے اپنے نمائندے آصف خان سے. جی آصف. جی بالکل, کراچی میں سردی کی لہر جاری ہے. اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ہے.
شمال مشرقی سمت سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 11 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 81% ہے۔ البتہ آج جو موسم رہے گا وہ سرد اور خشک رہے گا۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 25 سے 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، جبکہ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 20 سے 25 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں فی الحال بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ سردی کی آخری لہر ہے اور سردی کی جو یہ لہر ہے یہ مزید چند روز تک جاری رہے گی۔ وزیر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور پنجاب سردار رمیش سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ دنیا بھر سے سکھ زائرین کے لیے حکومت پاکستان نے ویزا شرائط آسان کر دی ہیں۔ سردار رمیش سنگھ واشنگٹن میں مسلمز آف امریکہ کے سربراہ ساجد طارر اور سکھ آف امریکہ کے سربراہ سردار جسدیپ سنگھ جسی کی جانب سے دیے گئے عشائیے سے خطاب کر رہے تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں ARY نیوز کے بیورو چیف جہانزیب علی۔ کے دورے پر آئے ہوئے صوبائی وزیر برائے انسانی حقوق اور اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ کے اعزاز میں معروف سیاسی اور سماجی شخصیات ساجد طارر اور جیسی سنگھ نے عشائیے کا اہتمام کیا۔ عشائیے میں سکھ برادری کی بڑی تعداد سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بھی شرکت کی۔ پنجاب کے وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے، جبکہ سکھ برادری سے پاکستانی کی محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ پاکستان دا تے سکھ دا رشتہ نو تے ماس دا رشتہ ہے، اور اج میں صدا دے کے جا رہے ہیں اپنے سکھ قوم نو جڑے کہ امریکہ دے وقت کونے وچ رہندے نے کہ آؤ پاکستان وچ اپنا ورثہ سنبھالو، اپنے گرتامن نو سنبھالو۔ اسی کار سیوا اوپن کیتی اور اس دا مقصد ہے کہ سکھ جڑا جتھے بھی بیٹھا ہے اپنے گرو دے نال جڑے، اپنے گرو دے نال جا کے اپنا خوشیاں پراپت کرے، کیونکہ سکھ تے خاص کر پاکستان ایک انہاں دا نو تے ماس دا رشتہ ہے، اور سکھ تاریخ اس وقت تک نامکمل ہے جب تک اس پاکستان نہیں آندا۔ عشائیے کے میزبان ساجد طارر اور جیسی سنگھ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے پاکستان میں ایک سکھ کو اہم وزارت دے کر سکھوں کے دل جیت لیے ہیں، جبکہ اس فیصلے سے پاکستان کا مثبت تشخص بھی اجاگر ہوا۔ سکھ کمیونٹی کو کہا کہ وہ پاکستان میں آئے، نہ صرف اپنے ریلیجس ٹورزم کو پروموٹ کیا انہوں نے، بلکہ پاکستان کے اندر سکھوں کو انویسٹمنٹ کے بارے میں انہوں نے کوشش کی کہ کہا کہ وہ آئے وہاں پہ۔ بہت ضروری ہے، پاکستان کو صاف امیج بہت ضرور اس وقت چاہیے، اور انہوں نے نہ صرف پنجاب میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں باتیں کی، پاکستان کے امیج کے بارے میں باتیں کی۔ اتنا یونائٹڈ ایک ماحول بنیا ہوا ہے اور بہت اچھا لگیا ہے، اور میں بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اور اسی یہ محبت اور پیغام بھیج رہے ہیں سارے نو کہ اس طرح مل کے چلیے، اور پاکستان دی گورنمنٹ دا، پنجاب دی گورنمنٹ دا بہت بہت اسی شکریہ کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک سکھ جڑے رمیش سنگھ اروڑہ نے انہوں نے اتنی بڑی منسٹر دی پوزیشن تے رکھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سکھ کمیونٹی نے اپنی مذہبی یادگاروں اور سکھ یاتریوں کا خیال کرنے پر پاکستانی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ جہانزیب علی، ARY نیوز، واشنگٹن۔ پشاور سے آپ کو خبر دیں گے، 20 سال بعد ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں میچ کروانے پر غور شروع کیا گیا ہے۔ اس پر مزید جانیں گے، عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ارباب نیاز اسٹیڈیم میں PSL کے میچ کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ ICC کے نمائندے کا اس ارباب نیاز اسٹیڈیم کا دورہ ہوا ہے۔ غیر ملکی کھلاڑیوں کے لیے گراؤنڈ، پویلین ایریا، روٹ ایریا، کھلاڑیوں کے لیے ہوٹل اور ریسٹ ایریا کے علاوہ جو ہے تمام اقدامات کے حوالے سے ان کو پشاور پولیس نے جو بریفنگ دی۔ پشاور پولیس چیف نے ICC کے نمائندوں کو سیکیورٹی صورتحال پر بھی بریفنگ دی۔ عوام کو اسٹیڈیم لانے کے لیے شٹل سروس، ڈرون کیمروں سے مانیٹرنگ اور اسٹیڈیم کے قریب ہیلی پیڈ بنانے کے حوالے سے بھی جو غور کیا گیا۔ غیر ملکی نمائندوں کا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ چیف سیکرٹری سے بھی ملاقات ہوئی، اور پشاور میں PSL کے میچ کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ غور شروع کر دیے گئے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اپریل میں PSL متوقع ہے، جس میں کوشش ہے کہ 2 میچ جو ہے وہ پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں کروائے جائے۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں آخری میچ جو انٹرنیشنل میچ ہوا تھا وہ 6 فروری 2006 کو ہوا تھا پاکستان ہندوستان کے مابین، اور اس کے بعد یہاں پر کوئی انٹرنیشنل میچ نہیں ہوتے۔ انٹرنیشنل کھلاڑیوں کو لانے کے لیے پشاور کے ارباب نیاز اسٹیڈیم میں گزشتہ 3 روز سے جو ہے وہ ICC کی جو پینل ٹیم ہے انہوں نے یہاں کا دورہ کیا، یہاں کا وزٹ کیا۔ پولیس کے اعلیٰ حکام، سیکیورٹی اداروں نے جو ہے ان کو امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی، پویلین ایریا کے حوالے سے بریفنگ دی۔ ارباب نیاز اسٹیڈیم میں آخری میچ پاکستان انڈیا کے مابین کھیلا گیا تھا 2006 میں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔
پاکستان کا الیکٹرک وہیکل سیکٹر ترقی کی راہ پر گامزن اور SIFC کی کاوشوں سے EV پالیسی، پائیدار ترقی، خوشگوار ماحول اور توانائی کے مؤثر استعمال کی جانب اہم قدم۔ حکومت نئی EV چارجنگ انفراسٹرکچر پالیسی اپنانے، اس کے فروغ اور مقامی پیداوار کو وسعت دینے کے لیے کوشاں۔ 2 اور 3 ویلر گاڑیوں کے لیے 55 مینوفیکچررز کو لائسنس جاری، جبکہ 4 ویلر گاڑیوں کی اسمبلی کے لیے 2 لائسنس جاری۔ چارجنگ سٹیشنز کے قیام کا منصوبہ زیر غور، جس میں فاسٹ چارجز اور بیٹری سویپنگ اسٹیشنز بھی شامل ہیں۔ چارجنگ پورٹس کے معیارات، لائسنس کے عمل کی سادگی اور نئی عمارتوں میں چارجنگ انفراسٹرکچر کی تنصیب لازمی قرار۔ نئی EV پالیسی کے تحت مفت رجسٹریشن، سالانہ ٹوکن فیس اور ٹول ٹیکس سے استثناء کی پیشکش کی گئی ہے۔ 2030 تک تیل کی درآمد میں کمی کے ذریعے 3 ارب امریکی ڈالر کی ممکنہ بچت۔ راجہ گیت سے شہرت کے آسمان پر پہنچنے والی مصنفہ، ڈرامہ نویس اور دانشور بانو قدسیہ کی آج 8ویں برسی ہے۔ داستان سرائی کی مکین نے مشرقی پنجاب کے شہر فیروز پور میں جنم لیا اور لاہور میں آسودہ خاک ہیں۔ بانو قدسیہ کا ڈرامہ آدھی بات کلاسک کا درجہ رکھتا ہے۔ بانو قدسیہ کو حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز، ہلال امتیاز اور لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔